اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقال الامام الصادق علیہ السلام اغلقوا ابواب المعصیہ بالاستعاذہ وافتحوا ابواب الطاعۃ بالتسمیہ۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے والے کلپ میں قرآن مجید کی تلاوت کے دو آداب آپ کی خدمت میں بیان کر چکا۔ انشاءاللہ اس کلپ میں چند ایک اور آداب کی طرف اشارہ کروں گا جو ہر قاری قرآن کے لیے تلاوت قرآن کے دوران ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک اور ادب جس کی ہمیں تلاوت قرآن کے دوران رعایت ضروری ہے وہ استعاذہ ہے۔ استعاذہ یعنی قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے، تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کلمہ پڑھنا، اس کو کہا جاتا ہے استعاذہ۔ لہٰذا صادق آل محمد نے یہ ارشاد فرمایا اغلقوا ابواب المعصیۃ بالاستعاذہ کہ معصیت کے دروازے کلمہ استعاذہ کے ذریعے سے بند کرو۔ یعنی جب قرآن پڑھنا شروع کریں تو معصیت کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ادب جس کی طرف ائمہ علیہم السلام نے روایات میں اشارہ کیا ہے وہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس ادب کی طرف امام صادق علیہ السلام نے اپنے اس نورانی جملے کے دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا وَافْتَحُوا أَبْوَابَ الطَّاعَةِ بِالتَّسْمِيَةِ کہ اطاعت کے جو دروازے ہیں ان کو بسم اللہ کے ذریعے سے اپنے لیے کھول لیں۔ تو پس یہ جو دو ادب ہیں ان کو قرآن کی تلاوت سے پہلے ہر قاری قرآن کے لیے ضروری ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دونوں کو تلاوت سے پہلے پڑھیں۔ ایک اور ادب جس کی طرف روایات میں ہی اشارہ ہوا ہے اور قرآن مجید نے بھی اس کی طرف صراحتاً قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب بہت سارے مومنین کو ترتیل کا پتہ نہیں کہ ترتیل کیا چیز ہے، تو ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں ترتیل یعنی ادا الحروف و حفظ الوقوف، یعنی ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ حروف کو صحیح ادا کرنا اور محل وقف کی حفاظت کرنا۔ ادا الحروف کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کا حق مطلب دینا، جو حق اس کا ہے، یعنی جس مخرج سے یہ حرف ادا ہوتا ہے وہاں سے اس حرف کو ادا کرنا۔ اور حفظ الوقوف کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ مناسب، ایسی جگہ جہاں آپ کو ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہرنا ہے تاکہ قرآن کا معنی تبدیل نہ ہو جائے۔ تو ناظرین محترم، یہ چند ایک قرآن کی تلاوت کے آداب ہیں۔ حد اقل ہمیں قرآن کی تلاوت کے دوران ان آداب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں خداوند متعال ہمیں ماہ مبارک رمضان میں اس ہدایت کی کتاب سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔